اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کل کے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 میں ذکر کیا تھا کہ مومنوں میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے اور اس کے بعد کس کا ہے اور اس کے بعد کس کا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ مکہ میں جو ایمان لائے اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کیا اور اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ سب سے اونچے لوگ ہیں، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے مومنوں میں۔ اور اس کے بعد مدینہ کے انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنا بھائی سمجھا، ان کو اپنا وارث بنایا، ان کو اپنے مال جائیداد باغ میں حصہ دیا، ان کا دوسرا مقام ہے مومنوں میں، جنہیں ہم انصار کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مقام ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لائے، لیکن وہ مکہ ہی میں رہ گئے، کسی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کیا، تو یہ ان کا تیسرا مقام ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 میں اللہ فرما رہا ہے، جب پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، مومنوں کی جو تیسری قسم ہے، جنہوں نے ہجرت نہیں کیا اور اپنے شہروں میں اپنے محلوں میں رکے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ خمس بھی نہیں ملے گا جو اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے اور اس میں آپ مسلمانوں میں لوٹا دیتے ہیں، ان کو بھی اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام احمد کی روایت ہے، بریدہ ابن الحصیب علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو حکم دو کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ ہے جو اور مہاجرین کے لیے ہے، حصہ برابر ہے، ان کا وہی مقام ہے۔ لیکن اگر وہ ہجرت سے انکار کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کی مثال ان مسلمانوں کی طرح ہے جو اعرابی ہیں، اور ان کے اوپر وہی حکم جاری ہوگا جو مومنوں کے اوپر حکم ہے، لیکن چونکہ وہ صرف ایمان لائے اور ہجرت نہیں کیا، اس لیے مال فے میں، مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں۔
اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں تب تو ان کو مال غنیمت میں یا مال فے میں حصہ ملے گا، اور اگر اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے گا۔ اگر ہجرت سے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے وہ انکار کرتے ہیں تو ان سے ٹیکس لیا جائے گا، اور اگر اس بات کو مان لیتے ہیں، جزیہ دینے سے راضی ہو جاتے ہیں، تو ان سے تمام چیزوں کو روک دیا جائے گا، اور اگر اس سے بھی انکار کرتے ہیں، جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تیسرے قسم کے جو مومنین ہیں، جو صرف ایمان لائے، مکہ میں رہے، نہ تو ہجرت کیا نہ تو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا، بلکہ اس کا انکار کیا اور جزیہ دینے سے بھی انکار کیا، تو آخری صورت ان کی وہی ہوگی جو کافروں کی ہوگی، ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں سے دین کے معاملے میں مدد چاہتے ہیں تو ان کو مدد کی جائے گی، ان کی مدد کریں گے، لیکن ان کی مدد کب نہیں کریں گے؟ جب وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں گے جن کا مومنوں سے اور اس قوم سے عہد و میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، تو عہد و پیمان کو نہیں توڑیں گے۔ باقی اگر عہد و پیمان نہیں ہے اور وہ مومنین جو صرف ایمان لائے اور کسی قوم سے ان کو خطرہ ہے اور ان کے مقابل میں مسلمانوں سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو ان کو مدد دی جائے گی۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ والذین کفروا، یہ تو مومنوں کی بات تھی، اب یہاں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے رفیق ہیں، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، رفیق ہیں، یہ تو معلوم ہی ہے، لہذا انہیں وہی سمجھو جو وہ ہیں، ان سے موالات کرنا، ان سے دوستی کرنا یہ مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی کافروں سے آپ نے دوستی کیا، ان سے موالات کیا، ان کے رفیق بنے، ان کو اپنے چیزوں میں برابر سمجھا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا، الا تفعلوہ، مگر ایک ہی، تفعلوہ، تم لوگوں نے اگر ایسا کیا یا تم لوگ اگر ایسا کرتے ہو، یعنی کافروں سے دوستی، ان سے موالات اور ان کو ہر معاملے میں اپنے قریب کرتے ہو، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو یہ سمجھ لو کہ اس روئے زمین پہ بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، یہ بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ کیوں فساد ہو جائے گا؟ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ مومن بعض کے رفیق ہیں اور کفار بعض کے رفیق ہیں، تو مومن اور کفار یہ دونوں کا دو راستہ ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کافروں سے موالات نہیں کی جا سکتی، ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، قطع موالات ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، صحیحین کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مذہب اور دین دونوں کا الگ الگ ہے،
اس لیے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی۔ تو جب وارث نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو وارث بناؤ گے، ان سے دوستی کرو گے، ان سے موالات پیدا کرو گے، تو ظاہر بات ہے فساد برپا ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا تفعلوا، مگر یہ کہ آپ لوگ ایسا کرو گے، یعنی اگر تم لوگ مشرکوں سے دور نہیں رہو گے اور مومنوں سے موالات نہیں کرو گے تو لوگوں میں فتنہ ہو جائے گا۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وَهُوَ التباس الامر واختلاط المؤمنین بالکفار، یعنی مومنین کا کافرین سے خلط ملط ہو جائے گا اور معاملہ شبہے میں پڑ جائے گا، التباس ملتبس ہو جائے گا، مسلمانوں اور کافروں میں اختلاط ہو جائے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان بہت بڑا فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کافروں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ ان سے دور رہیے، ان کو اپنا وارث نہ بنائیے، ان سے موالات نہ کیجیے۔ اب دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ ان سے دور رہیے، نہیں۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو آپ اس سے قریب جائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، لیکن حقیقی طور سے دلی دوستی بالکل ان سے نہ کیجیے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر لوگ بعض کے رفیق ہیں، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی ان کو کافر نہیں سمجھا، ان سے دوستی کیا، ان سے موالات کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اور فتنہ اور فساد کی تفسیر آپ کو بتائی گئی کہ وہ چیز کیا ہے؟ التباس الامر، تمام مسلمانوں کے کفار کے معاملے امر سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور ایسے ہی مومن اور کافر بھی ایک دوسرے سے مل جائیں گے، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے لوگوں میں فساد اور فتنہ ہونے کی، اس لیے آپ ان سے دور رہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ یعنی ایک بار پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہا ہے اور اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ پکے سچے حقیقی مومنین کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا مقام مومنوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ حقیقت میں پکے سچے مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے اور پاک روزی بھی ہے، عزت والی روزی اور اپنے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ یہ
صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کا مقام اسلام میں سب سے بڑا ہے، بہت ہی اونچا مقام ان کا ہے۔ اس کے بعد والذین آمنوا من بعد، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اس کے بعد یعنی یہ لوگ پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہاجروا وجاہدوا، اور ان لوگوں نے بھی ہجرت کیا اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد یعنی پہلے لوگوں کے بعد کچھ دیر بعد انہوں لوگوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، تو یہ بھی تمہارے میں سے ہے۔ فاولئک منکم، بس یہ لوگ آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، ان کا بھی مقام اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے۔ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، ارحام رحم کی جمع ہے، یہ رشتہ دار جن کا خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ دار بعض کے نزدیک بہت اقرب ہے، بلند ہے، بہتر ہے، بعض کے نزدیک رشتہ دار بہتر ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں۔ یعنی اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اشارہ کر رہا ہے کہ جو پہلی بار ایمان لائے اور اس کے بعد ہجرت کیا، پھر مدینہ کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، اور اس کے بعد دونوں میں اللہ کے رسول نے مواخات کرا دیا، بھائی چارہ کرا دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بعض کو اپنا وارث بنا دیا۔ اب اسی وراثت کی بات یہاں ہے کہ بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا ان لوگوں کے درمیان، بلکہ یہ کہا کہ اولو الارحام، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ سحری ہو چاہے وہ نسبی ہو، جو بھی رشتہ دار ہیں سسرالی ہو، تو یہ بعض کے نزدیک ان سے زیادہ مقام ان کا ہے اللہ کے حکم میں، شریعت میں یہ ان سے اولا ہے، ان سے بہتر ہے، جو ان کے وارث حقیقت میں ہے سحری یعنی سسرالی اور نسبی نسب سے، یہ رشتہ دار ان لوگوں سے زیادہ اقرب ہیں، یہ وراثت کے حقدار ہیں، اور وہ وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کے حکم میں، اللہ کے کتاب میں یہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ والذین جاءوا من بعد، فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، آدمی اس کے ساتھ ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا من احب قوما فهو منهم، وفی روایت حشر معهم، یعنی جس نے کسی قوم سے محبت کی تو سمجھو کہ وہ بھی اسی میں سے ہے، یا وہ بھی اسی کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو پھر آگے فرما رہا ہے وہ اولو الارحام، یعنی اولو الارحام میں تمام رشتہ دار مراد ہے، جس کے وراثت کے بارے میں قرآن اور حدیث سے نصوص موجود ہے، جیسے کہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، ابن دعامہ وغیرہ نے کہا ہے کہ مواخات کے وقت جو وراثت کی بات آئی تھی وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سورت ختم ہوئی، یعنی سورۃ الانفال، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ التوبہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سورۃ التوبہ کی شروعات کروں، آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اس سورت کو آپ جو ہے مطالعہ کریں۔ سورۃ الانفال جو سورت جس کی تفسیر ختم ہو چکی ہے، آپ اپنے گھروں پہ اس کا جو ہے ضرور مطالعہ کریں، مراجعہ کریں، 2 4 آیت اس کو آؤٹ ٹائم میں پڑھتے رہیں۔ اور میں کبھی بھی آپ سے ایک 10 نمبر کا سوال آپ کو میں بھیج سکتا ہوں واٹس ایپ پہ، یا ایسے ہی جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو لکھ کر کے میرے واٹس ایپ پہ بھیجنا ہوگا،
تاکہ میں سمجھوں کہ ہاں واقعی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا خالی ایسے ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے میں 10 نمبر کا سوال بنا کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، 10 نمبر کا سوال بنا کر کے، اور یہ سورۃ الانفال سے 1-2 سوال بناؤں گا، اور اس کے بعد میں واٹس ایپ پہ آپ کے گروپ پہ بھیج دوں گا جماعت خامسہ پہ، اور اس کے بعد اس کا ٹائم دوں گا، کتنے ٹائم میں ہمیں آپ لکھ کر کے جواب دیجئے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے سورۃ التوبہ شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔